الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مخموم القلب صدوق اللسان قال الصحابہ صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بابرکت اور روحانی مجلس کے صدر اور مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد آدم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے رفقا، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما سیاسی اور دینی قائدین اور رہنما، آج کی بابرکت تقریب اور مجلس کی مناسبت سے چند باتیں اپنے سادہ سے انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں مولانا محمد صدیق صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی، اور ان کے بعد ہمارے جو مہمان تھے سندھی میں کچھ باتیں عرض کر رہے تھے، انہوں نے بھی مدح میں اور کچھ اشعار میں بہت عمدہ باتیں کہی، تو میں انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، ہماری طبیعتوں کی بہار ہے، یہ اس دنیا میں ہمارا امام ہے، کل قیامت کے دن یہ ہمارا ساتھی شافع اور سفارشی بنے گا اور ہمیں پکڑ کر جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ بابرکت ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کر رہے، بابرکت ہیں وہ زبانی جو اس قرآن کی تلاوت کرتی ہے، بابرکت ہیں وہ دماغ جو اس قرآن کے مضامین کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، بابرکت ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے یہاں موجود ہیں، بابرکت ہیں وہ لوگ جن کا مال اس قرآن کریم کے علوم کو، اس قرآن کریم کی ہدایات کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو نشر کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جن کا مال اور جن کی دولت خرچ ہو رہی، اور بابرکت ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اس کتاب مقدس کی تعلیم کے لیے وقف کیے ہوئے، جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا ہے، جس نسبت سے جڑ گیا ہے، جیسا بھی اس کا تعلق ہو گیا ہے، چونکہ بابرکت ذات اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہے، اور سب سے زیادہ بابرکت یہ کتاب ہے، تو جو بھی اس سے جڑ جائے گا اور اپنا تعلق اور اپنا لنک اس سے قائم کر لے گا، وہ بابرکت ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے شفیق پروردگار کی طرف سے ایسی باتیں آئی ہے جو دلوں کے اندر اترنے والی۔ موعظت اور وعد کا مطلب ایسی باتیں، ایسی ہدایات جب ان کو بیان کیا جائے تو دلوں کے اندر گھر کر جائے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اے لوگو یہ جو کتاب ہے یہ
دلوں کے اندر کی چیزوں کے لیے، امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا بن کے آئی۔ دلوں کے امراض کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ کتاب شفا بن کے آئی ہے۔ آج ہم نے اس کتاب کو جھاڑ پھونک کے لیے سمجھ رکھا ہے، تعویذ کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ ذرا سی جسمانی جو تکلیف ہو جاتی ہے، باڈی کی جو تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم دوا دارو کے لیے، دم کرنے کے لیے، تعویذ کے لیے مولوی کے پاس، عالم کے پاس، امام کے پاس، قرآن کو جاننے والے کسی شخص کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ وہ دم کر دے اور ہمیں شفا مل جائے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن کا سب سے اہم جو مقصد تھا وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو تمہارے بیماریاں ہیں ان کی شفا کے لیے ایک کتاب آئی تھی۔ یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور پاکیزہ دل پر، اور اس قرآن کے جو مخاطبین اولین تھے، سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا، جن کے سامنے قرآن سنایا جا رہا تھا، جن کو قرآن کی تعلیمات دی جا رہی تھی، ذرا ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت کے اوراق پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس وقت کے حالات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کے آئے گی کہ مکہ کے وہ لوگ، عرب کے، جزیرۃ العرب کے وہ لوگ، جب قرآن اتر رہا تھا ان کے سینے ان دل کی بیماریوں سے، قلوب کی بیماریوں سے بھرے پڑے تھے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، دوغلاپن ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا ہے، بغض رکھنا ہے، عداوت رکھنا ہے، دشمنی رکھنا ہے۔ آپ سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت عربوں کی کیا حالت تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ ابھی یہ سندھی بھی کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی آئے گی تب بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، فلاں فلاں۔ ان کے خلاصہ یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، دلوں کے اندر عداوت کے جو شعلے تھے وہ سلگ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنا، بغض رکھنا، ذرا سی باتوں پر قطع تعلق کر لینا، رشتہ داریوں کو توڑ دینا، رشتہ داروں سے اپنے تمام تعلقات کو ختم کرنا، اور معمولی باتوں پر آپس میں جھگڑ پڑنا، اور کس باتوں پر ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کبھی کسی کنویں پر، کسی آب جو پر، یعنی کہیں ندی بہہ رہی ہوتی تھی، کہیں پانی بہ رہا ہوتا تھا، وہاں پر آپس میں جھگڑا ہو جاتا تھا، کہیں تالاب پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، کبھی کسی چشمے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، کبھی کسی ریس میں، مقابلے میں گھوڑے کے آگے نکل جانے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، کبھی اس بات پر جھگڑا چلا ہے کہ ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر کسی کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، کسی بچے نے آ کر وہ انڈے پھوڑ دیے تو دوسرے قبیلے کا آیا اور آپس میں بھیڑ گئے اور 100 سال تک لڑائیاں چلی۔ کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، معمولی باتوں پر جھگڑ پڑنا، اور اس قدر جھگڑنا کہ مرنے والا مرتا تھا، وصیت کر کے جاتا تھا فلاں کو نہیں بخشنا ہے، فلاں سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ یہ عربوں کے اس وقت حالات تھی، نہ ان کی فکر صحیح تھی، نہ ان کی سوچ صحیح تھی، نہ ان کے جذبات ٹھیک تھے، نہ ان کے احساسات ٹھیک تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں تھا، آپس میں مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار، اس سے پہلے 120 سال کی جنگ چلی ہے آپس میں، دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں اور دونوں فیملیز میں، بڑے بڑے سردار کام آ چکے تھے، مر چکے تھے، پھر بھی لڑائیاں جاری تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی شفاء لما فی الصدور کتاب لے کے آئے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر آپس میں جو کینہ تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 100 سال تک جن کے درمیان لڑائی چلی ہے، کتنا کینہ سینوں میں بھرا ہوا ہوگا، آپس میں کتنی عداوت رہی ہوگی، آپس میں کتنی دشمنیاں رہی ہوگی، لیکن اس کتاب کی تعلیمات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا۔ وہ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہمیشہ سے لڑتے چلے آئے ہیں، اس قرآن کی برکت سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے لڑنے والے آپس میں کہ جب دشمن مخالف نہیں ملتا تھا، عرب شاعر فخریہ انداز سے کہتا ہے وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، جب دوسرے لڑنے کے لیے نہیں ملتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، ان کے خلاف لڑ پڑتے ہیں۔
ایسے جنگوں کے، انتقام کے اور آپس میں بغض عداوت کے جو رسیہ لوگ تھے اور ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی، قرآن آیا ہے، شفا بن کے آیا ہے ان کے دلوں کے امراض کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ پھر جب قرآن آیا ہے شفاء لما فی الصدور بن کر، تو اس کے بعد کا منظر آپ دیکھیے، اس کے بعد کا منظر آپ دیکھیے۔ یہی اوس و خزرج کے لوگ ہیں، اپنے قبیلے والوں کے لیے نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، محمد عربی کے ساتھ جو لٹے پٹے لوگ مدینہ سے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر کے آئے ہیں، جب مدینہ آئے ہیں یہی آپس میں لڑنے والے مکہ کے ان باشندوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، اللہ کے نبی کے ان صحابہ کے لیے، ان قربانیاں پیش کرنے والوں کے لیے لائن میں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں مہاجر بھائی کو میرا بھائی بنا دیجیے، فلاں مہاجر بھائی کو میرا بھائی بنا دیجیے۔ اگر باغات تھے کھجوروں کے، اللہ کے نبی سے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو میرا بھائی بنا دیا ہے، 2 باغ ہیں، میرا ایک اس بھائی کے لیے وقف ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان میں سے بہت سارے مہاجر بھائی ایسے ہیں جن کی بیویاں وہیں مکے میں رہ گئی ہیں، ان کے پاس بیویاں نہیں ہیں، میری 2 بیویاں ہیں یا میرے 3 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور عدت پوری کرنے کے بعد میرے بھائی سے شادی کر لے، میرا بھائی اس سے شادی کر لے۔ یہ محبتیں آئی ہیں، یہ آپس کے تعلقات استوار ہوئے ہیں، یہ محبتیں دلوں میں پیدا ہوئی ہیں، یہ اچھے جذبات خیر خواہی کے، بھلائی کے، دوسروں کے لیے اچھا چاہنے کے، جبکہ دلوں کے اندر وہی گندا پن تھا، وہی کینہ تھا۔ سب کے لیے قرآن کی تعلیمات اور ہدایت شفا بن کے آئی ہیں، اور اپنوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے انہوں نے اپنے سینے کھول دیے، یہاں تک کہ باغات کو تقسیم کر دیا، بیویوں تک کو بھی چھوڑ دیا، اور جیسی قربانی ان کے پاس تھی وہ دینے کے لیے، اس کے لیے اپنے جذبات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی دولت کی قربانی، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج ہم اپنے پر غور کر لیں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حالات اسی طرح کے ہیں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تھے، اسی طرح کے حالات آج ہمارے ہیں۔ ظاہر میں ہمارا حلیہ دینی ہے، ظاہر میں ہمارا حلیہ اسلام والا ہے، ظاہر میں ہمارا ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام والا ہے، لیکن دلوں کی کیفیت وہی ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے ان بدوؤں کی تھی، عرب کے ان امی لوگوں کی تھی، عرب کے ان لوگوں کی تھی۔ اندر انتقام کے جذبات، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی آج ہمارے سینوں میں بھی بھری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن لے کے آئے تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ سرجن تھے، آپ طبیب تھے، آپ حکیم تھے، عالمی ڈاکٹر اور عالمی سرجن تھے، دلوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے اور کر کے دکھایا ہے۔ ایک مثالی، ایک آئیڈیل سماج پوری دنیا کے سامنے، جسے ہم مدنی سماج کہہ سکتے ہیں، آئیڈیل سماج دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ ایسا آئیڈیل سماج کہ زمین و آسمان نے اس سے بہترین سماج آج تک دیکھا نہیں تھا، وہ اس قرآن کی ہدایت اور تعلیم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج تیار کیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی ہدایات کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی باتوں کو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سماج کا جائزہ لیجئے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، آپس کے خاندان کے لوگ آپس میں بھڑے ہوئے ہیں، الجھاؤ ہے، تنازع ہے، جھگڑے ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ بھائی بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ کسی کو اچھی حالت میں ہم کھاتا ہوا دیکھ لیں، کسی کو اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ لیں، کسی کا کاروبار پھلتا ہوا دیکھ لیں تو ہمارا بی پی جو ہوتا ہے یا لو ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ ہماری آج حالت یہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کے امراض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کینہ ہوگا، عداوت اور بغض ہوگا، تو پھر
ایسے آدمی کی جو بابرکت دن ہیں، بابرکت راتیں ہیں، وہ موقع وہ چاند سے جب اللہ کی رحمت ٹوٹ کے برستی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈھانپنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے۔ ایسے بابرکت موقعوں پر بھی، ایسی بابرکت راتوں میں بھی، ایسے بابرکت دنوں میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کینہ رکھتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کے سلسلے میں بغض رکھتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر کے دن اور جمعرات کے دن رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں تعرض الاعمال، اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو، سوموار کو۔ لیکن جن دو بندوں اور بھائیوں کے درمیان آپس میں کینہ ہے، الشحناء والبغضاء، بغض ہے، کینہ ہے، تعلقات کی خرابی ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان کو ڈیل کرو، ان کو مؤخر کرو، ان کو رہنے دو، یہاں تک کہ آپس کے کینے کو ختم کر کے، آپس کی عداوت و دشمنی کو ختم کر کے آپس میں صلح نہ کر لیں اور تعلقات کو اچھا نہ بنا لیں، تب تک ان کے اعمال کو یہیں رکھو۔ رب کی اعمال، رب کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے اعمال اس کی سر کے اوپر سے بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں جاتے ہیں، رد کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اب موقع آنے والا ہے، آئندہ جمعہ کو شب برات کا ہم لوگ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، اس موقع پر شب گزاری کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تہجد نوافل کی بھی اس موقع پر پابندی کرتے ہیں، کچھ پکا کر غریبوں کو کھلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس بات کی ہم کوشش نہیں کرتے، وہ دلوں کے اندر جو کینہ اور بغض ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس بابرکت رات میں، اور رمضان کی بھی وہ بابرکت راتیں جن میں اللہ کی مغفرت برستی ہے اور اللہ کی رحمتیں برستی ہے، ان میں ایسی بابرکت راتوں میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے جو دوسروں کے سلسلے میں کینہ اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی تھی، اور یہ جو قرآن ہے، قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن کا تمام انبیاء کا، تمام آسمانی کتابوں کا جو موضوع ہے، وہ انسانوں کے دل ہے۔ انبیاء دلوں پہ محنت کرتے ہیں، قلوب پہ محنت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے جو مقصد بیان کیے گئے ہیں وہ پہلے پارے میں بھی ہیں، چوتھے پارے میں بھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے، اس کے کچھ مقصد ہیں، بھیجنے کے جو مقصد ہیں، بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ان کو کتاب سکھائے گا، دانش مندی کی باتیں سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، اور ان کے دلوں کو مزکہ، مجلہ، مصفہ اور صاف ستھرا کرے گا، شرک سے پاک کرے گا، کفر سے پاک کرے گا، نفاق و منافقت سے پاک کرے گا، برے اخلاق سے پاک کرے گا، اور بری عادات سے پاک کرے گا، اخلاق مذمومہ کو ان کے دلوں سے کھرچ کے نکال دے گا۔ یہ نبی کے بھیجے جانے کا مقصد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ صرف آپ کے پاس تقریریں نہیں تھی، صرف خطبات نہیں تھے، صرف جذبات نہیں تھے، صرف تعلیمات نہیں تھی، صرف کتاب نہیں تھی، صرف ہدایات اور حکم دینا نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے سینے کو ویسا لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا ہے۔ عام اعلان کر رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی بات نہ پہنچائے، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب صحابہ کے درمیان آؤں تو میرا سینہ سب کے سلسلے میں پاک و صاف ہو، سلامتی والا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے کہ جو آدمی اپنے سینے کو بغض و کینہ سے پاک کر لے گا وہ جنتی ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ ہم جنتی اسے سمجھتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہو، نوافل کی کثرت کرتا ہو، قرآن کریم کی خوب تعلیم اور تلاوت کرتا ہو، اور جو ظاہری اعمال ہیں وہ سب کرتا ہو، پگڑی بھی ہو سر پر، اچھا جبہ بھی ہو، اور دین کے جو مظاہر ہیں، ظاہری شکلیں ہیں، ان کا پابند ہو، ہم اسے سمجھتے ہیں جنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنے سینے سے سب سے پاک کر لے، سب کی دشمنیوں سے اور کینوں سے پاک کر لے، وہ جنتی ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں آیا ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے،
صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بابرکت جگہ ہے، نورانی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی اچانک کہنے لگے یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ میرے صحابہ، مسجد نبوی کے اس گیٹ سے ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو پکا جنتی ہے۔ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھیں اشتیاقانہ اور بیتابانہ اس گیٹ کی طرف لگ گئی جس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ تَنْطِقُ لِحْيَتُهُ مِنَ الْوَضُوءِ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ہے، بالکل سادہ سے کپڑے ہیں، سادہ سی ان کی زندگی ہے، وہ اس گیٹ سے داخل ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام بڑا خوش قسمت اور سعادت میں سمجھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دل کے اندر وہی رشک کے جذبات ہیں، رشک کے جذبات ہیں۔ کون ہے؟ زبان نبوت سے جس کو جنتی ہونے کی اس دنیا میں گارنٹی مل رہی ہے، سند مل رہی ہے اور سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا ایک انصاری صحابی آئے ہیں، داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اخذ بیدہ الشمال علیہ، اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر آئے ہیں اور آ کر اس مجلس میں بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے دن کی مجلس ختم ہو گئی، دوسرے دن مجلس جمی، نبی کی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی زبان مبارک سے پھر دوسرے دن یہ بات نکلی یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ مسجد نبوی کے اس دروازے سے ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نگاہیں پھر مضطربانہ اور بے چینی کے عالم میں اس طرف اٹھ گئی اور رشک کے جذبات سے وہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہی آدمی جو کل آیا تھا، انصاری صحابی، انصاری آدمی، وہ اسی انداز میں، اسی کیفیت اور حیت میں آج بھی آئے ہیں۔ وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، ہاتھوں میں جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن کی مجلس ختم ہوئی، تیسرے دن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس سجی، باتیں چل رہی تھی، بیچ میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا وہی صحابی تیسرے دن بھی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ علماء جانتے ہیں بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے عبادت گزار، بڑے راتوں کو اٹھنے والے، قیام اللیل کرنے والے اور تہجد پڑھنے والے، اتنا تہجد پڑھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے کہ ان کے والد نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے، یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ حضور سمجھانے کے لیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں عبادت کا کیا مقام تھا، کیا حال تھا ان کا، لیکن پھر بھی دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے اعمال دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کے کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا یہ عمل کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے زبان نبوت سے جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا ہے؟ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، اور جب صحابی جانے لگے مجلس سے گھر کو، پیچھے پیچھے وہ بھی ہو لیے، ان کے گھر پہنچے اور بہانہ بنایا انہ قد لاح بینی و بین ابی، میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میں گھر میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے میں 3 دن گھر سے دور رہنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے اپنے یہاں رکھ لیں۔ یہ بہانہ بنایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے یہاں رہ لو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے میں وہ دیکھ لوں اور میں وہ کر لوں اور میں بھی جنتی بن جاؤں، یہ مقصد تھا۔ آج نیک جذبات جو ہیں، نیکی کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، خیر کے کاموں کے سلسلے میں ہمارے یہ جذبات نہیں ہیں، ہمارے جذبات دنیا کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ فلاں آدمی آگے بڑھ گیا، کس وجہ سے آگے بڑھا ہے، میں بھی وہی اختیار کروں، دنیا میں دولت آ جائے، مال آ جائے، کوٹھی بنگلہ آ جائے، دنیا کے اسباب آ جائیں۔ صحابہ کرام کے اندر جو جذبات تھے وہ یہ تھے کہ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے کیوں بڑھیں، کیسے بڑھیں، اور دنیا کے سلسلے میں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات ہی اسی وجہ سے ساری دشمنیاں ہیں، آپ دیکھ لیجیے، نفرت، کینہ، بغض اسی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے کہا جب فارس اور روم تمہارے اوپر فتح کر دیے جائیں گے، خزانے کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم وہی کہیں گے، وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے، یعنی جس طرح ابھی آپ کی موجودگی میں ہماری جو کیفیت ہے، ہم اسی طرح دنیا سے بیزار رہیں گے، خزانوں سے دور رہیں گے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ حضور نے کہا نہیں نہیں،
جب دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، دنیا کے خزانوں کے دروازے چوپٹ کھل جائیں گے، روم، فارس، ایران اور سب تمہاری ملکیت میں آ جائیں گے اور تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ دنیا آئے گی، مال و زر کی کثرت ہوگی، دنیا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ تتنافسون، دنیا کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے ریس کرو گے، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے میں اس سے اچھی لے لوں، اس کے پاس ایسا بنگلہ ہے میں اس سے اچھا تعمیر کر لوں، اس نے شادی میں ایسا کھانا کیا میں اس سے اچھا کر لوں، اس نے بارات میں اتنی گاڑیاں اس نے وہ لے گیا میں اس سے زیادہ گاڑیاں لے جاؤں۔ دنیا کے سلسلے میں تتنافسون، تمہارے اندر ریس آ جائے گی، مقابلے کے جذبات آ جائیں گے، اور جب دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا لازمی نتیجہ اور اثر یہ ہوگا ثم تتحاسدون، پھر آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے، جلن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا ثم تتدابرون، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرو گے، تتدابرون، ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ گے، ثم تتباغضون، پھر آپس میں بغض اور کینہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر کوشش ہر موقع پر یہ کرو گے اس کو نیچا دکھاؤں، اس سے فلاں چیز سلب ہو جائے، اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ختم ہو جائے، یہ جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کینہ اور بغض ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے یقین کو، تمہارے نیک اعمال کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ ان قوموں کی بیماریاں آ جائے گی جو پہلے قوموں میں رہی ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت سے وہ محروم ہوئی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا بیماریاں ہیں؟ حضور نے فرمایا الحسد والبغضاء، وہ بیماریاں حسد کی ہے، جلن کی ہے، بغض کی ہے، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بھائی بھائی سے بغض رکھے گا، کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن دل کے اندر بغض ہے، ایک ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، معمولی سی بات جو ناراضگی کی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے دل کے اندر گانٹھ باندھ لی جاتی ہے، بغض پیدا کر لیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی اس پارٹی میں ہے تو چونکہ میرا بھائی اس پارٹی میں تو میں اس میں نہیں رہوں گا، وہاں میں ووٹ وہاں دوں گا، فلاں یہ کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ دل کے اندر بغض ہے اس کا کام وہ پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہی حسد ہے، یہی بغض ہے، یہی جلن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ حالقہ ہے، یہ سر کو مونڈ دیتی ہے، جیسے اس طرح سر کو مونڈ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے، اچھے اخلاق اور عبادات کو مونڈ دیتی ہے۔ ایسا آدمی پھر کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ چونکہ حسد اور بغض تھا اس کی وجہ سے دوسروں کے حق ہڑپ کر لیتا تھا، ہضم کر لیتا تھا، دوسروں کی غیبت، دوسروں کی چغلی، دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ بہت ساری اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، لیکن حق والوں کا حق اس کو دے دیا جائے گا، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ دوسروں کی، سامنے والوں کی، حق والوں کی جو برائیاں ہیں، جو گناہ اور پاپ ہیں وہ اس کے اوپر لاد دیا جائے۔ یعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ ثم یطرح فی النار، اس کی نیکیوں کو بکھیر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، پھر حق والوں کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا، اور فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹ کر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بات وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے چھوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آدمی کے بارے میں کہا یہ پکا جنتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص وہاں پہنچے، بہانہ بنایا 3 دن میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ 3 دن وہ رہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے۔ آج ہمارا بھی یہی خیال ہے، جو تہجد پڑھتا ہے سمجھتے پکا جنتی ہے، چاہے وہ پھر کچھ بھی کرتا رہے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، اختلافات میں پڑا ہوا ہو، بھائیوں کے سلسلے میں اچھے جذبات نہ رکھتا ہو، لیکن تہجد کا پابند ہے، سمجھ کے پکا جنتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، بڑے تہجد گزار ہوں گے، راتوں میں عبادت کرنے والے، لیکن 3 راتیں وہ پورے طور پر مانیٹرنگ کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور اچھی طرح سے ایک ایک عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا 3 دن کے بعد
کہ بھائی میرے والد اور میرے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، کوئی آپس میں اختلافات نہیں ہوئے تھے، میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ تمہارے بارے میں پکے جنتی ہونے کی بشارت سنی تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کون سا جنت میں لے جانے والا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ہم اس سے محروم ہیں، میں وہ دیکھ لوں پھر میں اس کو اپنانے لگ جاؤں، میں بھی جنتی بن جاؤں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ لیکن میں نے 3 راتیں آپ کو اچھی طرح سے دیکھا، آپ کے ایک ایک عمل ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھا، آپ کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، عشاء پڑھ کے آتے تھے، لمبی تان کے سو جایا کرتے تھے، صبح جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو یہ دیکھا کہ ہاں فجر کی اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آپ لپکتے تھے، دوڑتے تھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے اندر ایسا کون سا عمل ہے کہ نبی نے آپ کے بارے میں جنت کی گارنٹی دی ہے، جنتی آپ کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، جو آپ نے دیکھا بس وہی میں کرتا ہوں، آپ نے 3 راتیں دیکھے، جو اعمال تھے وہی میں کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے جانے لگے گھر سے کہ بھائی کوئی ایسا عمل تو میری سمجھ میں آیا نہیں ان کا، نہ انہوں نے بتایا، جانے لگے، دروازے سے باہر گئے، ان صحابی نے پھر بلایا، ادھر آؤ، واپس بلایا، اور واپس آ کر کہنے لگے کہ بھائی میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے مجھے جنتی کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں بستر پہ آتا ہوں، جب میں رات میں بستر پہ سونے کے لیے آتا ہوں، تو اس وقت میں سوتے ہوئے کہتا ہوں اے اللہ، میں اپنے سینے کو اپنے تمام بھائیوں کے سلسلے میں حسد، کینے اور بغض سے پاک کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، میرا یہ عمل ہے۔ تو ان کی زبان سے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص جو دیکھنے آتے انہوں نے کہا ہی الآن لا نطیقها، ہاں یہی وہ خوبی ہے آپ کے سینے کی سلامتی، آپ کے دل کی صفائی، کسی کے سلسلے میں کوئی بغض، عداوت، دشمنی، کینہ نہیں ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو من اہل الجنہ کہا ہے، اور یہی ہے جسے ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہر ایک اپنے سینے سے پاک نہیں کر سکتا ہے، یہ جس کے اندر آ جائے، جو کوشش کر لے، اللہ کی توفیق سے اس کا سینہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چاہے کتنی دعائیں مانگ لیں، چاہے کتنی عبادت کر لیں، چند لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کے درمیان کینہ، عداوت اور دشمنی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگر ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتے ہیں ہر طرح کی دشمنی اور عداوت سے، تو اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ بھی نصیب کرے گا اور ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے لے جایا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ، آخری وقت تھا، ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سکرات کا عالم ہے، آخری وقت میں آدمی کی بے چینی ہوتی ہے، لیکن ان کا فَإِذَا وَجْهُ يَتَحَلَّلْ، 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آخری وقت ہے، دم واپسی ہے، ایسے موقع پر سکرات کا عالم بڑا پریشان کن ہوتا ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ تو چمک رہا، مسکرا رہے ہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ توفیق ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے اعمال میں نے غور کیا، میں سمجھتا ہوں میرے 2 عمل ایسے ہیں، میرے 2 کام ایسے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ ان کی برکت سے سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا انی لا اتکلم فیما لا یعنینی، ایک تو یہ کہ جس کام سے، جس بات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس میں اپنی زبان نہیں کھولتا ہوں، ہر وقت بولنا، ہر وقت کچھ کہنا، ہر وقت ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے سینے کو لوگوں کے کینے اور بغض سے بالکل صحیح سالم رکھتا ہوں، آج تک رکھتا چلا آیا ہوں، مجھے امید ہے، یقین ہے اللہ اسی کی برکت سے میری یہ کیفیت کیے ہوئے ہیں۔ ایک تابعی ہیں حضرت سفیان بن دینار، انہوں نے ابو بشر سے جو حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، ان سے کچھ بات پوچھی، ان سے کوئی بات پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، صحابہ تابعین، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، عمل کم کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے اجر ان کو بہت زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا موجود لوگوں نے کیا خوبی تھی ان کے اندر، کیا خوبی تھی ان کے اندر، عمل کم کرتے تھے اجر زیادہ ملتا تھا؟ تو انہوں نے کہا بسلامتی صدورہم، ان کا سینہ بغض و کینے سے پاک ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے کام کم کرتے تھے، اجر زیادہ ملتا تھا۔ یہ بابرکت مجلس ہے، موقع کی جو دعائیں ہوتی ہے، موقع کی جو دعائیں،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس بابرکت مجلس میں قرآن کریم کی مجلس ہے، اور قرآن کریم کی ایک صفت ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ یہ دعا کیجئے، ایک تو یہ کہ بچے حافظ بنے ہیں، ہمارے بھی بچے حافظ بن جائیں۔ موقع کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں حضرت زکریا اور مریم کا واقعہ، حضرت مریم کے وہاں پھل پڑے تھے بغیر موسم کے، حضرت زکریا کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپا آ گیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل پڑے ہیں تو اللہ مجھے بھی بغیر موسم کے بیٹا دے سکتا ہے۔ فوراً آرزو رکھی، اللہ نے فوراً آرزو قبول فرمائی۔ یہ ایک نیت یہ کریں ہماری اولاد بھی ہمارے بیٹوں اور پوتوں میں سے کوئی ایک حافظ بن جائے۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، کوٹے والے ہیں، ایم ایل اے کا جو کوٹا ہوتا ہے خاص، اس میں سے وہ کام دیتا ہے، یہ بھی کوٹے والے ہیں، کل آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ حضور کی بشارت ہے، حضور کا وعدہ ہے، حضور کی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کر لیں، چونکہ آپس میں عداوت دشمنیاں ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر پریوار میں ہے، تو یہ نیت کر لیں کہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کینوں کو، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، مولا ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لے۔ انشاءاللہ ساری جو عداوتیں، کینہ و بغض ہے ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے پاک و صاف بنا دے، آپس کی عداوتوں و دشمنیوں کو ختم فرمائے، اور قرآن کریم کو ہدایت کے طور پر، تعلیمات کے طور پر ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔